السلام علیکم معزز خواتین و حضرات. اب تک نیوز چینل کی جانب سے آپ کا اپنا علی حیدر حاضر خدمت ہے. آپ اور ہم یقیناً جانتے ہیں کہ آج بہت بڑی رات ہے, بہت عظیم رات ہے, اور کیوں نہ ہم اس رات کو ایسی عبادت کریں, ایسا اپنے رب سے جڑیں, وہ ناطہ جو اس کی طرف سے ہمیشہ کنیکٹڈ ہے, لیکن ہم اس زمانے میں کہیں کھو جاتے ہیں اور وہ کنیکشن تھوڑا ٹوٹ جاتا ہے. جب وہ کنیکشن ٹوٹتا ہے تو انسان بھٹکتا ہے, بہکتا ہے, ڈگمگاتا ہے, اور خدا انسان کو دیکھتا رہتا ہے. رسی ایسی ڈھیل کہ جو کسی کے لیے فوری اور کسی کے لیے بہت دیر سے. یہ راز صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہم کس کے لیے عبادت کرتے ہیں, کس سے مانگتے ہیں, ہماری نیت ہمارے سوچنے سے پہلے وہ جانتا ہے. اسی لیے چاہے ہم کتنے بھی برے سہی, پھر بھی جب بھی ہم سچے دل سے عبادت کرتے ہیں تو اللہ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہی ہمارا ایمان ہے. ناظرین, آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. یہ ساعتیں قرآن مجید کی آیت سورہ قدر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, شب قدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اور اس رات میں ہر کام کے لیے فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں, اور اس میں فجر تک سلامتی ہے. یہ رات مانگنے کی رات ہے. شب قدر کی برکتیں, فضیلتیں اور رحمتیں بہت بلکہ بہت زیادہ ہیں, اور یہ مبارک اور متبرک شب قرآن مجید کے نزول کی پاک شب ہے. ایک حدیث میں ہے, شب قدر کی رات ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ قیام جو بھی کرے گا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ رات لطف و عطا کی رات ہے, رب کریم سے مانگنے کی رات ہے, بخشش کی رات ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں موقع دیا ہے, یہ رات عطا کی ہے, تو پھر دیر کس بات کی. کسے معلوم کہ اگلی گلی وہاں سے کوئی ہمیں بھی اسی طرح سے لیتے ہوئے جا رہا ہے. وہی محلے, وہی گلیاں. جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو شاید بہت کم لوگ ہوتے ہوں گے جو ایسا سوچتے ہیں کہ ایک دن ہم بھی اسی طرح جا رہے ہوں گے. ایمان تو یقیناً ہے, لیکن جو جا رہا ہوتا ہے پہلے اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آج یہ رات اپنے رب کو منانے کی رات ہے,
اگر دل میں کسی کے لیے بھی کوئی بھی بات ہے، سب سے پہلے معافی مانگنے والے ہم خود یہاں پر موجود ہیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو آپ ہمیں اس کے لیے درگزر کیجیے گا، کیونکہ آج کی رات رب کو منانے کی رات ہے۔ اگر بندے کو نہیں منایا تو کہیں آپ کا رب ناراض ہی نہ رہ جائے۔ اللہ کو مناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں آج دعاؤں میں تمام انسان مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، مومن پاکستانی، کوئی رنگ و نسل کہیں بھی، پروردگار سلامتی ہو، امن ہو۔ یہی دین اسلام کا پیغام ہے جو ہم اب تک نیوز چینل کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج 27ویں شب کے لیے یقیناً کچھ الگ آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور پسند کریں گے، کیونکہ اس میں بہت ساری دعائیں ہیں تمام دوستوں کی، آپ کا فیڈ بیک اور آپ کی جتنی بھی کالز ہیں، اگر میں اس کا شکریہ نہیں کروں تو بہت زیادتی ہوگی۔ معافی کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بہت شکریہ بھی ہے، کیونکہ آپ نے یقیناً تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ رہ کے ہمیں ہمت دی، حوصلہ دیا کہ اس پلیٹ فارم سے ایسا آپ کے سامنے ایک شو پیش کریں، ایک رنگ و نور کی محفل پیش کریں جو یادگار ہو اور جو آپ کو اپنے رب سے جوڑ دے۔ ایک کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پیر ذوالفقار نقشبندی کا یہ کلام ہے، اور میرے ساتھ پیشن بینڈ موجود ہے، فروخ دربار اور ان کے ساتھی یہاں آپ کے سامنے ایک دعا ہے جو ہم مل کے پیش کریں گے۔ بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے خدایا، فضل فرما دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنو
اتنی ہے تمنا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے مولا یا مولا 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 کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے بس ایک فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے جو دیدار تیرا روز محشر تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا مولا یا مولا تیرا ہو جاؤں تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے
کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، بس ایک فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، جو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، مولا یا مولا، مولا یا مولا، مولا یا مولا، مولا یا مولا، یا مولا، مولا 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 یا
یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ ناظرین، اب تک نیوز چینل کی جانب سے ہم آپ کے ساتھ یہاں پر حاضر خدمت ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج یقیناً 27ویں شب، سحری کا وقت، اور یقیناً یہ نورانی ساعتیں جو ہم آپ کے ساتھ گزار رہے ہیں، اس میں دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھتے ہیں۔ آج کی شب خاص طور پر اس شب کی فضیلتیں اور برکتیں ہم سب پر آشکار ہیں۔ قرآن مجید کا نزول، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس شب کی عبادات 1000 مہینوں سے بہتر ہیں۔ 1000 مہینے تقریباً 83 ایئرز بنتے ہیں، 83 سال بنتے ہیں۔ شب قدر کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں قدر کو عظمت اور منزلت کے حوالے سے استعمال کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، یہ خیر و برکت اور عظمت والی رات ہے۔ اسی لیے خوب عبادات کیجیے، دعائیں کیجیے، اپنے رب کو منا لیں کہ ہم یقیناً بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ اگر اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہیں، اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں تو بہت نادم ہو جاتے ہیں، اور آپ کا رب آپ سے یہی چاہتا ہے۔ آج اس شب میں آپ جانتے ہیں کہ یقیناً ہمارے ساتھ جید علماء کرام موجود ہوتے ہیں۔ ان سے آپ کے جو سوالات ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً پیش کیے جائیں گے، اور کیونکہ یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان میں آپ جانتے ہیں انعامات کا سلسلہ بھی ہے، تو آپ کو 2 سوال پیش کرتا ہوں۔ ایک گابا نیشنل کی جانب سے ہے اور ایک ڈو ریوا کی طرف سے بائک ہے۔ کون سی قرآنی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی؟ کون سی قرآنی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی؟ 4 آپشنز آپ کے سامنے ہیں۔ اقرا، بسم اللہ، الرحمن، یا پھر الحمدللہ۔ کون سی قرآنی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی؟ اقرا، بسم اللہ، الرحمن اور الحمدللہ۔ اس کا جواب میں یقیناً سب سے لوں گا ضرور، اور آپ اگر چاہیں تو ٹائپ کر سکتے ہیں YR اسپیس اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اور اس کے بعد بھیج دیجئے 8835 پہ۔ ڈو ریوا کا سوال ہے بائک کے لیے، سب سے پہلے قرآنی آیات کہاں نازل ہوئی؟ 4 آپ کے پاس آپشنز ہیں، غار ثور، غار کہف، غار حرا، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ سب سے پہلے قرآنی آیت کہاں نازل ہوئی؟ غار ثور، غار کہف، غار حرا، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ YR اسپیس اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اور اس کے بعد بھیج دیجئے 8835 پہ۔ کل 6 بجے تک، یعنی آج 6 بجے تک ہماری لائنز کھلی بھی ہوں گی، اور آپ کال کر سکتے ہیں اور ان کے جوابات بھی دیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان کی یہ برکتوں والی جو ہماری بیٹھک ہوتی ہے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ سیکھیں، اور یقیناً اگر ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کی نالج میں کچھ اضافہ ہوتا ہے یا ہماری نالج میں کچھ اضافہ ہوتا ہے تو ہم اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہم بہت لکی ہیں، اس بہت ہی بڑی شب میں ہمارے ساتھ وقت نکالا، اور یہاں پہ موجود ہمارے سامنے بہت ہی بہترین شخصیت، مذہبی اسکالر، مفکر یہاں پر آج ہمارے ساتھ انہوں نے وقت نکالا۔ ان کی ایک بہت اچھی خانم کے نام سے طیبہ
بخاری کے نام سے ان کی ایک ویلفیئر آرگنائزیشن بھی ہے، وہ بھی بہت زبردست ہے، اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے. لیکن ابھی آج کی شب ہمارے ساتھ دعاؤں کے لیے خاص طور پہ ہم نے ان کو مدعو کیا ہے اور انہوں نے ٹائم نکالا، ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. خیر خیریت سے ہیں؟ جی پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ بہت شکریہ، نوازش. ناظرین ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر اور بہت جم کے اور بہت خوبصورت بولنے والے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا شبیر الحسن طاہری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج آپ کے قبلہ؟ دعائیں ہیں، شکر خیریت سے ہیں؟ ٹھیک اللہ ٹھاک کا ہیں؟ شکر ہے. بہت آپ شکریہ کہ سنائیے. آپ نے ٹائم نکالا اور آپ ہماری اس محفل میں آئے. بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ اقصیٰ عبدالحق یہاں پر موجود ہیں، بہترین نعت خواں ہیں. آج خاص طور پہ ہمارے ساتھ اس 27ویں شب کی یہ جو محفل ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہیں. اقصیٰ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک کیسے ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بہت بہت شکریہ. ابھی یقیناً پروگرام کی شروعات ہیں، انٹروڈکشن کے بعد یقیناً ہمارے جو ناظرین ہیں وہ انتظار بھی کر رہے ہوں گے، تو آپ کو ضرور آج اس نورانی محفل میں بہت اچھے کلام ہم سب کوشش کریں گے ضرور سنائیں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں بہترین نعت خواں فائزہ کامران. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں. آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا آپ کا ہمارے بہت ساتھ. شکریہ کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے مجھے یاد کیا. بالکل. سب سے پہلے یقیناً میں شروعات کرنا چاہوں گا اور میرا سوال آج یقیناً تاخرات ویسے ہی یہ پورا عشرہ چل رہا ہے. خانم صاحبہ آج کی شب کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو اور آج کی جو کیفیت ہے اس کا بھی تھوڑا اندازہ ہو بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو رمضان المبارک کی طاق راتیں ہیں آخری عشرے میں، ان میں سے کوئی بھی ایک رات جس کے بارے میں احتمال ہے کہ وہ شب قدر ہے، جی. اور ویسے تو انسان مومن کی زندگی کی ہر رات شب قدر بن سکتی ہے اگر وہ اطاعت الہی میں اپنی زندگی کو بسر کرے اور امتثال امر مولا کرتا رہے اور نافرمانی مولا سے بچے. مگر یہ جو آخری راتیں ہیں یہ بہت زیادہ طاق راتیں اہمیت کی حامل ہیں. اور قرآن کریم میں خالق اکبر نے جو ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ وہ مبارک و مسعود مہینہ ہے جس میں خالق اکبر نے قرآن کریم کو نازل کیا. اور پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. تو معلوم ہوا پھر شب قدر رمضان المبارک میں ہے. پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کریم کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا. لیکن یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد 23 سال مسلسل قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا، اور آیات کے شانہائے نزول بیان کیے گئے کہ جو صورتحال ہوتی تھی جنگ میں، امن میں، حضر میں، سفر میں، مختلف مقامات پر مختلف شرائط و حالات میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی رہیں، اور اس طرح سے 23 سال میں قرآن نازل ہوا. تو یہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ شب قدر میں نازل ہوا. تو اس سلسلے میں علماء تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے دو نزول ہیں، ایک نزول دفعی ہے اور ایک نزول تدریجی ہے. نزول دفعی یعنی دفعتاً ایک ہی بار آنے واحد میں قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کو اتارا گیا. اور نزول تدریجی وہ ہے جو ظاہری اعتبار سے 23 سال کے عرصے میں جس طرح کے حالات ہوتے تھے ان کے مطابق قرآن کی آیات اترتی تھیں. تو یہ رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، جو زیادہ اور اس کو مخفی رکھا گیا. لوگوں نے بہت زیادہ اصرار بھی کیا کہ کسی طرح سے بتا دیں، یہاں تک کہ بارگاہ معصوم میں ایسے لوگ بھی آتے تھے جو کہتے تھے کہ مولا بہت زیادہ مصروفیت رہتی ہے، تو آپ بتا دیں کہ کون سی ایک رات ہے جس میں عبادت کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے کہ شب قدر مل گئی. تو اس کے باوجود کہ لوگوں نے بڑے طریقوں سے سوال کیے، ائمہ ہدیٰ نے اس کو مخفی رکھا اور فرمایا قدرت نے ارادہ کر لیا ہے کہ شب قدر کو مخفی رکھا جائے. مخفی رکھا جائے گا. یہیں سے واپس آئیں گے، ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان.
یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ ناظرین، ہماری یہ ٹرانسمیشن، یہ محفل، رنگ و نور کی محفل، 27ویں شب ہمارا آپ کا ساتھ ہے۔ یقیناً سارے رمضان المبارک جتنا بھی وقت ہم نے آپ کے ساتھ گزارا وہ بہت بہترین تھا، اور یقیناً آج تاخرات، یہ عشرہ جو کہ جہنم سے نجات کا عشرہ بھی ہے، ساتھ ساتھ میں آج کی شب اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں۔ اب تک نیوز چینل نے بھی آپ کے لیے بہت خاص اہتمام کیا ہے، اور یقیناً آج جو علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ یقیناً کسی تعارف کی ویسے محتاج نہیں ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سیدہ خانم طیبہ صاحبہ موجود ہیں، ان کو ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں۔ اقصیٰ عبدالحق ہمارے ساتھ موجود ہیں، فائزہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے علاوہ مولانا شبیر الحسن طاہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں۔ اور ناظرین، ہمارے بہت پیارے دوست وہ بھی یقیناً یہاں پر ہماری اس محفل میں شامل ہو گئے ہیں، تو ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ مولانا نور رحمانی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج آپ کے؟ الحمدللہ اللہ احسان، خیر خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یقیناً آج جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ 27ویں شب کے حوالے سے ہے، اور بہت سارے لوگوں کے سوالات بھی ہیں، تو وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ مجھے آج کی شب کے حوالے سے اپنے ناظرین کو کوئی اچھی بات بتائیے، تو پھر ہماری رونق بڑھے اس پروگرام کی۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر، وقال الله تعالى مقاما آخر انا انزلناه في ليلة مباركة، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، عظیم قدرتوں کا مالک۔ وہ کیسا خالق، وہ کیسا مالک، وہ کیسا رازق کہ زمین والوں کو بھی رزق دیتا ہے، آسمان والوں کو بھی رزق دیتا ہے، سمندر والوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ سمندر کے اندر اگر کوئی چٹان ہے، چٹان کے اندر کیڑا ہے، تو میرا پروردگار اسے بھی رزق دیتا ہے۔ ہر زمانہ، ہر رنگ و نسل، ہر مذہب، ہر مسلک تعریف بیان کرے تو اللہ کی، زمانہ جس کی تعریف بیان کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اور اللہ جس کی تعریف بیان کرے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی مبارک رات، آج کی وہ رات جسے شب قدر کہتے ہیں۔ قدر کا کئی معنی ہیں، اور ایک قدر کا معنی یہ بھی ہے کہ اس میں قضاء کے فیصلے ہوتے ہیں، ایک قدر کا معنی یہ بھی ہے کہ اس میں تنگی ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں فرشتوں کی اتنی کثرت سے نزول ہوتا ہے، اتنی کثرت سے نازل ہوتے ہیں کہ زمین میں ان کی کثرت کی وجہ سے زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ آج کی رات ذرا تصور میں جائیں، قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے انسان کو زمین میں بھیج رہا ہے تو یہی فرشتے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ محمد مصطفیٰ وہ زمانہ یاد کرو کہ جب ہم نے چاہا کہ ہم زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنائیں گے، تو فرشتوں نے کیا کہا نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اے پروردگار، ہم تیری تعریف بیان کرنے کے لیے ہیں، اے پروردگار ہم تیری تسبیح و تحلیل کے لیے ہیں۔ آج جب سرکار کے چاہنے والے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے آقا کے پیارے آج اس رات میں سجدے میں ہوتے ہیں، تحلیل میں ہوتے ہیں، تسبیح میں ہوتے ہیں، تو فرشتے اترتے ہیں۔ وہ فرشتے جو 1000 سال سجدے میں، وہ فرشتے جو 1000 سال سے رکوع میں، وہ فرشتے جو 1000 سال سے تسبیح اور تحلیل میں، وہ فرشتے رشک کرتے ہیں کہ آج سرکار کے چاہنے والے ایک سجدے میں پروردگار کو یہ سجدہ اتنا پسند آیا ہے کہ ہمارے 1000 سال کے سجدوں کو ایک طرف کر کے اللہ نے ہمیں بھیجا کہ جاؤ میرے چاہنے والے سجدے میں ہیں، اور انہیں جا کے اللہ کا سلام بھیجو۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ فضل و کرم ہے، آج تو رحمت کی بارش ہو رہی ہے، تنزل الملائکہ، آج تو آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، جبرائیل امین اتر رہے ہیں۔ آج پہ کیا معاملہ ہے؟ بس ایک میسیج ہے، آج کی رات اپنے رب کو منانے کی رات ہے۔ آج اپنے رب کو منا لیں، یہ دنیا بھی حسین اور آخرت بھی حسین۔ ناظرین، یقیناً آج اپنے رب کو منانے کی رات ہے، اور منایا کس طرح جاتا ہے، ہر انسان الگ ہے، ہر انسان کی سوچ الگ ہے، ہر انسان اللہ تعالیٰ سے کسی نہ کسی وے میں کنیکٹڈ ہے۔ کچھ بہت بڑے درجات پہ یقیناً فائز ہیں، کچھ دنیاوی کچھ حالات میں رہ کے ایسے مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں
اس کا ایک جوڑ اپنے رب سے ضرور ہے. آج ابھی نور بھائی نے بتایا, خانم صاحبہ نے بھی ایک ہی بات بتائی آج کے شب کے حوالے سے. مولانا صاحب آپ سے پوچھوں گا میں, کیسے منائیں رب کو؟ سبحان اللہ, بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا کہ کیسے منائیں رب کو. یقیناً جب کوئی محب اپنے محبوب کو منانا چاہتا ہے جی, تو وہ جس طرح بے قرار ہوتا ہے, جس طرح تڑپتا ہے, ایک عاشق کو اپنے معشوق کو منانے کے لیے کیا طلب اور کیا تڑپ اور کیا کرب اور کیا اضطراب اس کے اندر پیدا ہو سکتا ہے. اور پھر یہ لطف کی بات تو یہ ہے کہ روٹھے ہوئے جلدی سے مانتے نہیں ہیں, اور جن سے جتنا زیادہ پیار ہوتا ہے وہ اتنی ہی دیر سے راضی ہوتے ہیں. لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے. کائنات میں اتنی جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا کہ جتنی جلدی اللہ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے. امام ہشتم فرماتے ہیں کہ کائنات میں کوئی کسی سے اتنی جلدی راضی نہیں ہوتا کہ جتنا اللہ اپنے گناہگار بندے سے جلدی راضی ہوتا ہے. اسی طرف دعائے کو محل میں اشارہ کیا امیر المومنین امام المتقین سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام نے, یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. یا سریع الرضا, اس طرح خالق سے خطاب ہے, یا سریع الرضا, اے سب سے جلد راضی ہونے والے میرے اللہ. اور پھر کتنا لطف ہے, اغفر لمن لا یملک الا الدعاء, اسے بخش دے کہ جس کی کل پونجی بس دعا ہے, جس کا کل سرمایہ صرف دعا ہے, جس کے پاس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, اس سے راضی ہو جا. حدیث قدسی میں ایک مقام پر پروردگار عالم اپنے بندے سے اس طرح خطاب کرتا ہے, کہتے ہیں اے آدم کے بیٹے, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, کیا میرا یہ حق نہیں ہے کہ تو بھی مجھ سے محبت کرے؟ آپ یہ دیکھیے کہ وہ اللہ کے جو اللہ ہے, جو احد ہے, جو صمد ہے, جو لم یلد ولم یولد ہے, وہ جو ولم یکن لہ کفوا احد ہے, جو ازلی ہے, ابدی ہے, سرمدی ہے, قدیم ہے, قادر ہے, خالق ہے, مالک ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, محسن ہے, مہربان ہے, کریم ہے. وہ اللہ کے جو منعم اعظم ہے, محسن اعظم ہے, جس نے یہ ساری کائنات حضرت انسان کے لیے بنائی ہے, اور کائنات کی تمام تر نعمات کو حضرت انسان کے لیے خلق کیا ہے, سب کچھ انسان کے لیے خلق کیا اور اتنی نعمتیں دی ہیں. اچھا, اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر وہ ہماری عبادات کے عوض ہمیں جنت نہ دے تب بھی اس کا استحقاق ہے, اس کا حق ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس نے اس قدر لطف فرمایا ہے اور اتنی اس نے نعمتیں دی ہیں کہ پھر بھی ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں, اس کی بندگی کریں, اور اس کا یہ حق ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اگر وہ یہ کہہ دے کہ قبر میں ٹھیک ہے, اگر تم اپنی عبادتوں کا صلہ چاہتے ہو تو تم اپنی عبادتوں کو شمار کر لو اور میں اپنی نعمتوں کو شمار کر لیتا ہوں, دیکھتے ہیں کہ تمہاری عبادتیں بڑھ جاتی ہیں یا میری نعمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو اس کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں. اس قدر بے شمار اور انگنت بے حد اور بے حساب نعمتیں دینے کے باوجود وہ اپنا کوئی احسان نہیں جتاتا ہے, اپنی نعمتوں کا ذکر نہیں کرتا ہے کہ میں نے تمہیں زندگی دی, میں نے تمہیں حیات دی, میں نے تمہیں سانسیں دی ہیں, کہ دیکھو تم مجھ سے محبت نہیں کر رہے ہو, میں نے ہی تو تمہیں پیدا کیا ہے, میں ہی تمہیں رزق دے رہا ہوں, میں نے تمہارے لیے ہوا چلائی ہے, میں نے تمہارے لیے فضا خلق کی ہے, میں نے تمہارے لیے چاند سورج خلق کیا ہے, میں تمہیں سب کچھ دے رہا ہوں, اولاد, اصحاب, احباب, رشتہ دار, اقربا, اعزا, ہر چیز تمہیں میں نے دی ہے, مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو. نہیں کہہ رہا, کہنے کا حق ہے اسے, لیکن کہتا ہے اے آدم کے بیٹے, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, کیا میرا یہ حق نہیں ہے کہ تو بھی مجھ سے محبت کرے؟ کائنات میں کسی کو محبت کا اتنا حق نہیں ہے کہ جتنا اللہ کو حق ہے. یعنی محبت کے جتنے معیار ہیں ان پر کامل طور پر اگر کوئی ذات پورا اترتی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. لہذا بندے پر فرض ہے کہ ہر حال میں اپنے خالق کو اور اپنے مالک کو اور اپنے معبود کو منائے. اور آج کی رات کے جو شب قدر کی رات ہے اور اللہ کو منانے کی رات ہے اور اللہ سے لو لگانے کی رات ہے اور اس کو یاد کرنے کی رات ہے, اس کا ذکر کرنے کی رات ہے, اپنے قلب اور نفس کے اوپر گناہوں کے زنگ کو اتارنے کی رات ہے, اور گناہوں کی جو غلاظتیں اور جو کثافتیں اور جو سیاہیاں اور جو حجابات ہمارے باطن پر لگے ہوئے ہیں ان تمام علائشوں کو برطرف کرنے کی رات ہے. دراصل پروردگار عالم اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ دوزخ میں جائے اور جہنم میں جائے. خلق کیا, ہم نافرمانیاں کرتے ہیں, ہم گناہ کرتے ہیں, اس کے باوجود ہر ہفتے ایک شب دے رہا ہے, شب جمعہ. آؤ یہ شب رحمت ہے, شب مغفرت ہے, اس میں اگر مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا. شب جمعہ میں نہیں آ رہے ہو, مہینے میں ایک دفعہ آ جاؤ. نہیں آ رہے ہو, میں تمہیں شب برات دے رہا ہوں. اس کے بعد اس کا کرم کہ دیکھو میں تمہیں سال میں ایک پورا مہینہ دے رہا ہوں, ماہ مبارک رمضان, اس کے دن, اس کی راتیں تمہارے لیے وقف ہیں. پھر اس مہینے میں ایک خاص رات دے رہا ہوں اور اس رات میں وہ اپنا ابر کرم برساتا ہے, اپنی ربر رحمت برساتا ہے, اپنا لطف برساتا ہے. وہ کہتے ہیں بس کوئی مانگے وہ دینے کے لیے تیار ہے. کچھ مانگے وہ دینے کے لیے بالکل تیار ہے. خانم صاحبہ, مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ ایک تیری چاہت ہے, ایک میری چاہت ہے, لیکن ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. یقیناً ایک بہت حدیث قدسی ہے یہ. اس میں جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہیں جو میری سمجھ سے گزرا ہے, تو پھر یہ رات
جو ہم اتنی عبادات کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں، ساری چاہ اللہ تعالیٰ کی ہے، تو پھر ایک دن ایسا بھی ہمیں دے دی، ایک رات ایسے ہی دے دی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے جب تو وہی ہونا ہے، تو پھر ہمیں یہ رات کیوں عطا فرمائی؟ دیکھیے اس کی جانب سے توفیق جو شامل حال ہوتی ہے یہ اس کی مشیت سے ہی ہوتی ہے، اس کی چاہت سے ہوتی ہے. ہم اس رات میں اپنے حسن نیت کو پایا ثبوت تک پہنچاتے ہیں. اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کے آداب و اسلوب جو سکھائے ہیں، جی یہاں تک کہ آپ جب بارگاہ احدیت میں حاضر ہوں تو کن کلمات سے دعا کریں اور کیا مانگیں. یا رب اسألک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا و بخدمتک موصولا و اعمالی عندک مقبولا حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردا واحدا. وہ آداب سکھاتا ہے اپنی بارگاہ سے مرتبط ہونے کے. اب یہ اس کی چاہت ہی ہے. ہر کوئی تو محراب عبادت میں نہیں جا سکتا، ہر کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی کہ وہ شب بیداری کرے، شب قدر کو حاصل کرے. جس کو شب قدر مل جائے، جس کو ماہ مبارک رمضان کی سعادتیں حاصل کرنے کا موقع فراہم ہو جائے، تو یہ خالق کی چاہت ہی ہے، بے شک یہ تائید مولا ہے، یہ توفیق پروردگار ہے. اور اس میں پھر یہ ہے کہ جب آپ جائیں محراب عبادت میں، جب آپ جائیں استجابت دعا یقینی ہو جائے، تو پھر کس طرح سے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں. یہ بھی مکتب معصوم نے گائیڈ کر دیا کہ خدا سے مانگو کیا. حالانکہ دنیا مانگنا بھی ہمیں اسی سے ہے، کسی اور سے نہیں، مگر فرمایا یا رب اسألک ان تجعل اوقاتی من اللیل والنہار بذکرک معمورا. میرے 24 گھنٹے، میرے شب و روز، میری رات، میرا دن تیری یاد سے معمور ہو جائے. اور وَأَعْمَالِ عِنْدَكَ مقبولا، یہاں تک کہ میرے اعمال قبولیت کی سند سے مفتخر ہو جائیں. کس طرح سے کہ اعمالی و اورادی کلھا وردم واحدہ، میرے کلمات جو میری زبان سے ادا ہوتے ہیں اور میرے اعمال جو میرے وجود سے سرزد ہوتے ہیں، میرے افعال و اعمال اور میرے گفتار و اقوال میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے. میرے اذکار اور اوراد جو زبان سے جاری ہوتے ہیں اور جو افعال ہیں ان میں ہم آہنگی، مطابقت پیدا ہو جائے. یعنی جو میں کہوں وہی کروں اور جو کروں وہی کہوں. تو یہ بتایا ہمیں کہ اس رات میں خاص طور پہ جیسے ہم شب قدر میں بھی اپنی مادی چیزوں کو زیادہ طلب کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، ان سے ممانعت نہیں ہے، لیکن اصل چیز معنوی کمالات کو پانا اور روحانی بلندیوں پر پہنچنا اور قرب الہی کی منزل پر سرفراز ہونا، یہ شب قدر کی جو ہمارے سامنے فلسفہ بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک قرب الہی حاصل کرنا یہ یقیناً فلسفہ ہے. اس فلسفے پہ ضرور آگے بھی بات کریں گے کیونکہ جید علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ بہت اچھے کچھ لوگ بھی موجود ہیں یقیناً، کیونکہ دعا کا بھی یقیناً مولانا صاحب بھی بیٹھے ہیں، لاؤں صاحب بھی بیٹھے ہیں، خانم صاحبہ بھی موجود ہیں، ہم سارے، تو اس کا بھی انتظار ہے اور اس کے لیے بھی دعاؤں میں ہمارے ساتھ شریک ہیں بہت ساری بہنیں ہیں اور بہت سارے بھائی اور بچے. تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم وہ بھی کوشش کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، کہیں مت جائیے گا. ویل بی رائٹ بیک. کیپ واچنگ یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان.